بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نگری ناول بائے ایم اے راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اگر نادر خان کمرہ عدالت میں موجود ہیں تو کٹہرے میں آئیں، جج صاحب نے حکم دیا۔ نادر خان پولیس کی وردی میں اپنی جگہ سے اٹھ کر آ گیا اور اس نے سلوٹ کیا۔ پھر وہ کٹہرے میں جا کھڑا ہوا۔ وکیل سردار علی بیگ کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ نادر خان کٹہرے میں پہنچا اور اس نے کہا، جناب والا، محترمہ افشاں صاحبہ کی طرف سے مجھے ایک درخواست موصول ہوئی جس میں انہوں نے پولیس سے اخبارات میں چھپنے والی اس خبر کے بارے میں تفتیش کی خواہش کا اظہار کیا اور میں نے اس سلسلے میں تحقیقات شروع کر دیں۔ آبجیکشن میلارڈ، سردار علی بیگ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، کیا نادر خان صاحب انسپکٹر جنرل لگے ہوئے تھے یا پولیس کمشنر تھے یا کوئی اور ایسی بڑی حیثیت کے مالک تھے کہ یہ درخواست صرف انہی سے کی گئی؟ آخر یہ درخواست ان سے ہی کیوں کی گئی اور انسپکٹر صاحب نے اتنی آسانی سے اس میں دلچسپی کیوں لی؟ کیا انسپکٹر نادر خان اس بات کا جواب دیں گے؟ جی حضور والا، قانون قیدی نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کے دائرے میں رہ کر اچھے عہدے کی شناخت کرتا پھرے۔ ان لوگوں سے میرے ذاتی تعلقات بھی ہیں اور میں قانون کے دائرے میں رہ کر ان کی مدد کرتا رہتا ہوں۔ جناب والا، ان تعلقات کی بنیاد پر انہوں نے قانون سے درخواست کی تھی کہ اس سلسلے میں ان کی معاونت کی جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا ناجائز عمل نہیں تھا۔ میں خود عدالت عالیہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا قانون کے کسی سپاہی سے جبکہ وہ گشت پر نکلا ہوا ہو کسی مظلوم کی طرف سے مدد طلب کی جائے تو کیا وہ سپاہی اس وقت مظلوم کی مدد کرنے کی بجائے افسران بالا کی طرف دوڑتا پھرے گا، یا پھر وہ کسی مظلوم کی مدد کرے یا نہ کرے؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں جناب والا کہ کیا میں نے اس درخواست پر اپنے طور پر تحقیق کر کے کوئی غیر قانونی عمل کیا ہے؟ نہیں، قانون کا اور اپنے عہدے کا حلف اٹھانے والے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ کسی غیر قانونی عمل کو ہوتا ہوا دیکھے تو فوری طور پر مداخلت کرے۔ شکریہ جناب والا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس سلسلے میں تحقیقات کی۔ سب سے پہلے جب میں نے ہما خاتون کو دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے یہ چہرہ کسی طرح میرے شناسا ہو۔ میرا ذہن اسی کرود میں لگ گیا کہ یہ چہرہ میرا شناسا کیوں ہے۔ اس پر بھی میں نے بہت کام کیا اور آخرکار مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس چہرے سے مجھے شناسائی کیوں محسوس ہوئی۔ ہما خاتون کا اصل نام تاجور جہاں ہے۔ یہ خاصے عرصے سے ماڈلنگ کر چکی ہیں، اس کے علاوہ اسٹیج آرٹسٹ بھی رہ چکی ہیں۔ محترمہ تاجور جہاں نے ماڈلنگ کی دنیا میں کوئی خاص نام حاصل نہیں کیا اور نہ ہی یہ ایک اسٹیج کی آرٹسٹ کی حیثیت سے مقبول رہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ایک عرصہ اس طرح ضرور گزارا۔ پھر اس کے بعد یہ ایک طائفے کے ساتھ لندن گئیں۔ لندن میں احمد یار خان نامی ایک پاکستانی کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ انہوں نے کچھ عرصہ اس شخص کے ساتھ گزارا اور اس کے بعد احمد یار خان سے طلاق حاصل کر لی۔ جناب والا، اس کے بعد یہ روپوش ہو گئیں۔ خاصا عرصہ انہوں نے گمنامی کی حالت میں بسر کیا اور ہمیں اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں مل سکیں کہ اس کے بعد یہ کہاں غائب ہو گئی تھیں، لیکن پھر اچانک ہی نمودار ہوئیں اور ہما خاتون کی شکل میں نمودار ہوئیں۔ جناب والا، یہ تمام تفصیلات میں نے محترم ظاہر حسین کو پیش کر دی۔ وکیل صاحب، برائے کرم عدالت عالیہ کو میری فراہم کردہ معلومات پیش کیجیے۔ ظاہر حسین نے پہلے تو کچھ فوٹوگراف جج صاحب کے سامنے رکھے۔ یہ تاجور جہاں یا موجودہ ہما خاتون کی ماڈلنگ کے فوٹوگراف تھے۔ اس کے بعد ان کی اسٹیج پرفارمنس کے بارے میں بھی بہت سی تصاویر جو یقیناً خاصی پرانی تھیں عدالت کے سامنے پیش کی گئیں۔ پھر احمد یار خان اور تاجور جہاں کی شادی کی تصویریں جو لندن کے کسی رسالے میں چھپی تھیں اور ان کے نام کے ساتھ چھپی گئی تھیں عدالت کو پیش کی گئیں، اور اس کے بعد اس طلاق نامے کی نقل بھی جو لندن ہی کی ایک عدالت میں ہوئی تھی۔ جج صاحب کے چہرے پر تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ وہ یہ تصویریں دیکھ رہے تھے۔ سردار علی بیگ کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ نادر خان نے کہا، حضور والا،
یہ تینوں بچے ہما خاتون یا تاجور جہاں بیگم کے بچے نہیں ہیں، یہ ان کی بہن رازیہ بیگم کے ہیں جو بیوہ ہیں اور ایک دفتر میں کام کرتی ہیں۔ میں نے تمام چیزوں کو مد نظر رکھا اور ایک شریف خاندان کی بھرپور مدد کرتے ہوئے رازیہ بیگم سے بھی رابطہ قائم کیا جو ایک دوسرے شہر میں رہتی ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ اگر انہوں نے حقیقت عدالت کے سامنے بیان نہیں کی تو ایک جرم کی معاونت میں انہیں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک شریف خاتون ہیں اور بڑی شرافت کے ساتھ بیوگی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ میری درخواست پر وہ میرے ساتھ آ گئیں اور اس وقت کمرہ عدالت کے باہر موجود ہیں۔ مجھے اجازت دی جائے کہ میں انہیں عدالت کے سامنے پیش کروں۔ اجازت ہے، جج صاحب نے کہا۔ جو خاتون برقعے میں آئیں ان کے چہرے کے نقوش ہما خاتون یا تاجور جہاں سے مکمل طور پر ملتے تھے۔ رازیہ بیگم کو کٹہرے میں لایا گیا۔ حلف اٹھانے کے بعد ظاہر حسین نے ان سے سوالات شروع کیے۔ رازیہ بیگم، کیا یہ تینوں بچے آپ کے ہیں؟ ہاں، رازیہ بیگم کے منہ سے گہری سانس کے ساتھ نکلا۔ یہ بچے تاجور جہاں بیگم نے آپ سے کیا کہہ کر لیے تھے؟ کچھ کہہ کر نہیں، وہ خالہ ہیں، انہوں نے بچوں سے محبت سے بچوں کو اپنے پاس بلایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ ان کے پاس آ گئے۔ وہ میرے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ بچوں کو کس سلسلے میں استعمال کر رہی ہیں؟ نہیں، اگر ایسا مجھے پتہ چل جاتا تو میں اپنے بچوں کو مجرم بنانا پسند نہ کرتی۔ یہ آپ کی بہن تاجور جہاں ہی ہیں؟ ہاں، یہ تاجور ہی ہے۔ سب کے چہرے عجیب سے ہو گئے تھے۔ سردار علی بیگ گردن لٹکا کر بیٹھ گئے تھے۔ جج صاحب کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ انہوں نے سخت آواز میں کہا، اور اب یہ تمام ثبوت دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کیس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ افشاں بیگم کی جائیداد صرف ان کے ہی بچوں کے پاس رہے اور انہی کے نام رہے۔ اس سلسلے میں کسی کا دعویٰ جرم ہے اور یہ جرم تاجور جہاں نے کیا ہے۔ عدالت حکم دیتی ہے کہ تاجور جہاں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ان کے اس جرم کے سلسلے میں مقدمہ قائم کیا جائے۔ نادر خان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ تاجور جہاں کو اپنی تحویل میں لے کر ان کے خلاف چالان پیش کریں۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ ہم سب دنگ رہ گئے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، ماما کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، تیری شکر گزار ہوں کہ میرے مرحوم شوہر کا بھرم قائم رہا۔ وہ ایک صاحب کردار انسان تھے اور ان کے نام پر لگایا ہوا یہ داغ آخرکار دشمنوں کے منہ پر منتقل ہو گیا۔ انہوں نے نفرت بھری نگاہوں سے سرفراز بھائی کو دیکھا جن کا سر جھکا ہوا تھا۔ نادر خان نے آگے بڑھ کر تاجور جہاں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ تینوں بچے خود دوڑ کر رازیہ بیگم کے پاس چلے گئے تھے۔ سب لوگ کمرہ عدالت سے باہر نکل آئے۔ تایا، ابو وغیرہ ماما کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سرفراز بھائی دور کھڑے ہم سب کو دیکھ رہے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے لیے ہمارے دلوں میں اب کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ تاجور جہاں کو ایک طرف کھڑا کر دیا گیا تھا اور نادر خان نے کچھ سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ رازیہ بیگم نے نادر خان سے درخواست کی، میں اس سے مل سکتی ہوں؟ جی ہاں، آپ مل لیجئے ان سے۔ نادر خان نے اجازت دے دی اور رازیہ بیگم تاجور جہاں کی طرف چل پڑی۔ میں نے نادر خان سے کہا، نادر خان، اس شریف عورت کو جو شکل ہی سے غریب لگتی ہے تھوڑی سی رقم دے دو۔ یہ میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، بعد میں مجھے تم سے اس کا پتہ درکار ہوگا۔ میں اس کی مالی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بہت غریب ہے، نوکری کے وقت گزار رہی ہے، لیکن اس وقت ہماری بہترین مددگار ثابت ہوئی۔ میں نے جیب سے خاصے نوٹ نکال کر نادر خان کو دے دیے۔ نادر خان نے انہیں اپنی جیب میں رکھ لیا، پھر وہ دانت پیستا ہوا بولا، اب یہ خاتون بتائیں گی کہ ہما خاتون کس نے بنایا؟ شہاب صاحب، اب آپ نادر خان کا کمال دیکھیے، اسے اب طاہرہ خانم کا نام لینا ہی ہوگا۔ ہم سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تائی جان بہت فتنہ پرور تھیں، لیکن انہوں نے نادر خان کی توہین کر کے ایک عذاب مول لے لیا تھا۔ نادر خان انہیں ہر قیمت پر پھانسنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک خدشے کی بنا پر نادر خان کو ایک طرف لے جا کر کہا، آپ بے حد ذہین اور دور رس انسان ہیں نادر خان، لیکن میں ایک خدشے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ آپ کو چاند خان کی موت یاد ہے؟ چودھری عرفان کو بھی آپ نہیں بولے ہوں گے۔ آپ کی تحویل میں تاجور جہاں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ میرے ان الفاظ کا خاطر خواہ رد عمل ہوا۔ نادر خان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ کچھ لمحے وہ سوچ میں ڈوبا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، یار واقعی کبھی کبھی انسان کسی وقتی کامیابی سے اتنا سرشار ہو جاتا ہے کہ سامنے کی باتوں کا بھی خیال نہیں رہتا۔ یہ خدشہ تو پوری طرح موجود ہے، کیونکہ مد مقابل پراسرار قوتوں کا مالک بھی ہے۔ کچھ کرنا ہوگا، بلکہ بہت کچھ کرنا ہوگا۔ آپ کو فرصت مل جائے تو براہ کرم کچھ وقت ہمیں دیں، بہت سی باتیں کرنی ہے۔
ضرور، مجھے آپ کے دادا ابو کی بیماری کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ افسوس ان کی عیادت کے لیے بھی حاضر نہیں ہو سکا۔ خیر اب ذرا تاجور جہاں سے دو ہاتھ کر لوں، اس کے بعد مل بیٹھیں گے۔ پھر ہم سب واپس چل پڑے۔ سرفراز بھائی اس وقت تک کھڑے ہمیں دیکھتے رہے جب تک ہم واپس نہ چل پڑے۔ نہ جانے وہ کیا چاہتے تھے۔ میرا دل بہت دکھا تھا۔ سرفراز بھائی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، وہ ہمارے لیے بہت کچھ تھے، لیکن انہوں نے اتنے فاصلے بڑھا لیے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ میں بہت اداس ہو گیا تھا، حالانکہ پچھلے دنوں مجھ پر بڑی وحشت سوار ہوئی تھی اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اگر پاپا کے بے گناہی ثابت ہو گئی تو سرفراز بھائی کو جی کھول کر ذلیل کروں گا۔ لیکن اب میرے دل میں ایک اداس سا پیدا ہو گیا تھا۔ ان کی اداس شکل دیکھ کر دیر تک میری آنکھوں میں ناچتی رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ماما اور دانیہ بھی سرفراز بھائی کو اس انداز میں دیکھ کر بری طرح دکھی ہو گئی ہوں گی، لیکن میں نے جان بوجھ کر ماما سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ اب دادا ابو ہماری تمام تر توجہ کا محور تھے۔ گھر میں ارجمن کی موجودگی نے ایک حسین ماحول پیدا کر دیا تھا۔ لڑکیاں مسکرا کر مجھے اور ارجمن کو دیکھتی تھیں، لیکن ارجمن ایک ٹھوس شخصیت کی مالک تھی۔ اس نے اپنے رویے میں کسی طرح کی کوئی ایسی کیفیت پیدا نہیں کی جس سے اس کے نروس ہونے کا احساس ہوتا۔ دادا ابو کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ فزیوتھراپسٹ ان کی فزیوتھراپی کر رہا تھا اور وہ کافی بہتر حالت میں آ گئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے چلنا پھرنا شروع کیا، تقاضے کرنے لگے کہ اب انہیں ہسپتال سے نجات دلا دی جائے۔ آخرکار ڈاکٹر اشتیاق کے مشورے سے انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ تایا ابو انہیں گھر لے آئے تھے۔ دادا ابو اور سمن آرا بیگم نے دلی شکریہ ادا کیا۔ خالہ جان، مجھے خوشی اس وقت زیادہ ہوتی جب آپ لوگ میرا شکریہ نہ ادا کرتے، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ یہاں آتے۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اب شہاب آپ کا سامان اٹھا کر یہاں لے آئیں اور آپ اس گھر کو رونق بخشیں۔ دادا ابو ہنسنے لگے، پھر بولے، بھائی کوئی الٹی سیدھی بات کروں گا تو تم برا مانو گے۔ میں بالکل نہیں چاہتا ممتاز احمد کہ تمہاری دل شکنی کی کوئی بات کی جائے۔ اصل میں خاندان میں فتنہ انگیزی میں بہت آگے ہے، کسی کا نام نہیں لوں گا۔ اگر تمہارے یہاں آ گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی، نہ جانے کیا کیا افسانہ ترازیاں کی جائیں گی۔ بات اصل میں یہ ہے خالو جان کہ اسی خوف نے ہم لوگوں کو منتشر کیا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اب اس خوف کی خول سے باہر نکل آئیے۔ کوئی کچھ بھی کہے، آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ دیکھیے بڑی خوشامد کر کے شہاب بھائی اور بھابھی جان کو روکا ہے۔ زندگی دوڑ گئی ہے ہمارے دلوں میں۔ اگر آپ بھی آ جائیں تو مجھے یوں لگے گا جیسے میرا پرانا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ خدا تمہیں خوش رکھے، تمہیں ہر طرح کی خوشی نصیب ہو۔ بہت دل بڑھا دیا ہے تم نے میرا۔ چلو مجھے کچھ سوچنے کا موقع دے دو، تھوڑا سا وقت دے دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔